گھر کے اندر مصلی کی جگہ بنائے اور اسی کو اپنے لیے مسجد سمجھے۔ بڑا گھر ہے تو ایک کمرے کو ہی مسجد بنا لے، اور قرآن مجید بھی قریب ہو اور حجاب بھی ہو، تاکہ جس نے نماز پڑھنی ہو وہ آسانی کے ساتھ صحیح پردے کے ساتھ نماز پڑھ سکے۔ اس جگہ پر بیٹھنے کی عادت ڈالے حتیٰ کہ طبیعت مانوس ہو جائے۔ اپنے فارغ وقت میں کرسیوں پر اسکرین کے تماشے دیکھنے کی بجائے مصلی پر بیٹھنے کی عادت ڈالے۔ صحابیات کی یہ عادت تھی کہ جب ان کے میاں کام کاج کے لیے چلے جاتے تھے تو وہ گھر کے کام کاج سے فارغ ہونے کی چاشت کے نفل پڑھتی تھی۔ جب سورج اتنا بلند ہو کہ باہر کوئی جانور چلے تو اس کے پاؤں جلنا شروع ہو جائے، زمین گرم ہو، تو اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاشت کی نماز میں روزی کی برکت کو رکھا ہے۔ اب دیکھیے کہ میاں تو کام کے لیے چلا گیا، آپ اگر چاشت کی نماز پڑھیں گی اور دعا مانگے گی کہ اے میرے مالک، میرے میاں کا کام کاج کے لیے گھر سے چلا گیا ہے، میں آپ کی بندی دامن پھیلا کر مانگتی ہوں کہ میرے میاں کے کام کو قبول کر لیجئے اور اس کے بدلے ہمیں رزق حلال عطا فرمائیے۔ خاوند کام کریں گا اور بیوی چاشتے کے وقت دعا کریں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو حلال اور طیب اور پاکیزہ روزی عطا فرمائیں گے۔ صحابیات کی عادت تھی، ذرا سوچے تو صحیح، کتنی عورتیں ہیں جو چاشتے کی نماز پڑھ کر اپنے میاں کے رزق میں برکت کی دعا مانگتی ہیں۔ جب عمل نہیں کرتی تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اول تو روزی نہیں ہوتی، یا اگر روزی ہوتی ہے تو گھر کے اندر الٹا فساد کا باعث بن جاتی ہے۔ فون پر بات مختصر کرنے کی عادت ڈالے، اس کا تعلق بندے کی عادت کے ساتھ ہے۔ کئی عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ بس فون کے اوپر، اچھا آپ کیا پکا رہے ہیں، ہاں میں بھی آج یہ پکا رہی ہوں، اب اس میں آدھا گھنٹہ گزار دیا، اور یہ سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ زندگی کا قیمتی وقت آپ نے خواہ کی بیکار باتوں میں گزار دیا۔ بس مطلب کی بات کرنے کی عادت ڈالے، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو وقت بچتا ہے، اور دوسرا کئی اور مصیبتوں سے، غیبتوں کے سننے سے انسان بچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو اپنے گھر کی دال پکانے کی باتیں سنائیں گی، وہ ممکن ہے کہ اپنی ساس کی کوئی غیبت کی بات بھی سنا جائیں گی اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے۔ اس لیے فون پر مختصر سی بات کرنے کی عادت ڈالے۔ اور اگر دوسری طرف کوئی غیر محرم مرد ہے تو اپنے لہجے کے اندر سختی رکھے کہ اگر اس نے 2 باتیں بولنی ہے تو دو کی جگہ ایک بات ہی بول کر فون بند کر دے۔ اس کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم نے غیر محرم سے گفتگو کرنی ہے تو اپنے لہجے میں لچک پیدا کرو، نرمی نہ پیدا کرو۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ اگر مرد غیر محرم ہے تو ایسی میٹھی بن کے بات کریں گی کہ جیسے سارے جہاں کی مٹھاس اس میں سمٹ آئی ہو۔ شریعت نے اس کو حرام کہا گیا ہے۔ غیر محرم مرد سے بات ذرا سخت لہجے میں کرے۔ ایک اصول سن لے، ہمیشہ بات سے بات بڑھتی ہے، یہ بات یاد رکھ لے، کام آئے گا۔ جوان لڑکیاں اس بات کو اپنے دل میں لکھ لے، بات سے بات بڑھتی ہے، مقصد آپ سمجھ گئی ہے۔ پہلے انسان بات کرتا ہے اور بات کرنے کے بعد ملاقات کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن پاک سے ملتی ہے۔ 1,25,000 پیغمبر علیہ السلام آئے، مگر ان میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ دنیا میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے کہا، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مفسرین نے لکھا کہ 1,25,000 انبیاء میں سے فقط حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کیوں مانگی کہ اللہ میں آپ کو
دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔